अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम आज की बात मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ अलहम न्यूज़ पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब, अपोजिशन लीडर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का, बहुत मेहरबानी है। ख्वाजा साहब, आप आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की जो असेंबली है इसके अपोजिशन लीडर हैं, और मीरपुर में 2-3 दिन पहले ये एक वाक़या पेश आया जो ब्रिटिश नेशनल खातून थी, उसके साथ पुलिस का जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके एक SHO ने उनके साथ ऐसी हरकतें की कि उसकी वीडियो मंजर आम पर आने पर यकीन माने कि इतना दिल खून के आंसू होता है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं और हमारे साथ ये जो खिलवाड़ है ये क्यों हो रहा है। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल यह है कि आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की जो असेंबली है इसका काम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका उनसे बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो हरासमेंट का वाक़या मीरपुर हुआ तो 1-2 दिन तो मैंने खबर पढ़ी, लेकिन आज सुबह मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना। जब नमाज के लिए उठा तो उस वक्त आप ऑनलाइन थे, मैंने प्रोग्राम सुना तो मुझे उस वक्त सही सूरत हाल का पता लगा, और फिर मैंने दिन को इसके बारे में मालूमात अपने तौर पर मालूमात ली। तो मुझे सच्ची बात है, एक शहरी की हैसियत से और एक असम्बली के मेंबर और लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से मुझे खुद बड़ा यानी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारी एक बहन बेटी के साथ जो एक इंसाफ के असूल के लिए बरतानिया से आई थी, उसके साथ हमारी पुलिस के एक इंतहाई गैर जिम्मेदार, उसको मैं क्या नाम दूँ, उसके घर में भी उसकी माँ, बहन, बेटी, बहनें होगी, तो वो क्या सोचेंगी उसने ये क्या हरकत की है। तो बहरहाल मैं जब ये देखा तो मैंने इस पे जो अपनी बतौर मालूमात ली हैं, आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है उसे, जो मैं इस मौके पे हमारी अपनी अदालत आलिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक क्वैशमेंट के लिए FIR, उस इंस्पेक्टर ने क्वैशमेंट के लिए एक दरख्वास्त दी थी, रिट दायर की थी, जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समात के बाद ही उसे खारिज कर दिया कि भाई एक इंक्वायरी कमीशन बन गया है तो पहले उसकी इंक्वायरी आने दे। और लोग वैसे भी इतना ऐसा एक संगीन वाक़या था कि एकदम उसे कोई रिलीफ जो है लेने की कोशिश जो किया हाई कोर्ट हमारी ने उसे नाकाम बना दिया है, एक गलत रिलीफ लेने की कोशिश की थी। बहरहाल मैं एज असम्बली मेंबर, जो आपने पूछा असम्बली का क्या किरदार है, तो बदकिस्मती से हमारी असम्बली का इजलास होते नहीं है। PTI के पास इसको छः मेंबर थे, और इजलास बुलाने के लिए या तो हुकूमत राइज बुलाए तो इजलास रिक्विजिट करने के लिए 14 मेंबर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले 2-4 दिनों में इजलास होगा तो इस मसले को वहाँ पर भी मैं उठाऊंगा, और तब तक पता लग जाएगा कि क्या ये केस किस तरफ जा रहा है, और क्या उसे FIR जो उसमें जो शाकी है, जो खातून है, उसकी तरफ से मौक़िफ़ आया, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी उसकी वीडियो सुनी है कि नरम दफात लगा दी गई है। तो ये पुलिस हमेशा अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए इस किस्म की हरकत करती है। तो मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से, और मैं समझता हूँ जो कमिश्नर मीरपुर हैं वो एक इंतहाई जिम्मेदार और देनदार अफसर हैं, उनसे मैं ये तोक़ो करूँगा कि वो इस केस को ज़ाती तौर पर देखेंगे, और इसे सियासी मसला भी नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी बरादरी का मसला नहीं है, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का एक चेहरा है। और हम बड़े फ़ख्र करते थे कि हमारी पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस की तरह नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे अनासर इस पुलिस में भी घुस गए हैं जो पुलिस का चेहरा भी, आज़ाद कश्मीर का चेहरा भी जो ख़राब करते हैं। और मैं बिलखसूस ओवरसीज़ अपने भाइयों, बहनों, जो बेटे हमारे, उनसे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमेशा जब कभी आज़ाद कश्मीर में कोई मामला हुआ तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। कोई वहाँ से रेमिटेंस हमें भेजते हैं, और उनकी वजह से हमारी मैशेज चल रही है। तो मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ अपनी पार्टी की जानब से, तहरीक इंसाफ की जानब से, कि इंशाल्लाह इस मामले में हम पूरा अपनी जमाती रोल अदा करेंगे, प्रेस मीडिया के जरिए भी। और मैं 2-3 दिन तक खुद भी मीरपुर में जाऊंगा और मैं पूरी मालूमात हासिल करूंगा उस अपनी खातून से, जो हमारी बहन है, बेटी है, उससे मैं खुद मिलूंगा और उनसे जो कुछ हुई है पर, और एक शहरी की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह मैं अपना
کردار ادا کروں گا۔ آپ آزاد کشمیر کے پہلے اسمبلی ممبرس ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ باقی لوگ جو وہ برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو مختلف مفادات میں بٹے ہوئے ہیں، وہ ان کی زبان نہیں کھلی کہ وہ اس پہ بات کریں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اسے میں نے شروع میں کہا کہ اسے برادریوں کا، علاقے کا یا دوست نوازی کا مسئلہ یا ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے غلط کیا، اس کی میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے۔ ہمیں اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے، جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے اور سچ اور جھوٹ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ اور میں ان لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو اسے علاقے کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، دوستی کی بنیاد پہ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ آزاد کشمیر میں ایک پرامن معاشرہ ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جرائم کی تعداد کم ہے، ہمارے آفیسر جو ہیں انتظامیہ میں ذمہ دار لوگ رہتے ہیں۔ تو لیکن جو اس وقت تک مجھے آج دن بھر آپ کے ویلاگ سننے کے بعد جو دن بھر مجھے معلومات ملی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسی لیے آج ایک ریٹ بھی دائر کی گئی تھی جو ان لمنی ہماری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اسے خارج کر دیا۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر عدلیہ کا ایک ذمہ دار جج ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح میڈیا نے اور آپ لوگوں نے اور ہمارے اوورسیز بھائیوں نے جس طرح آواز اٹھائی ہے، مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اور میں پرائم منسٹر سے بھی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ مظفرآباد آج آگے، ان سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو ایز چیف ایگزیکٹو دیکھیں گے اور جو ذمہ دار ہے اسے قرار واقعی سزا دیں گے، تاکہ ہماری بہن بیٹی جو انصاف کے اصول کے لیے انگلینڈ سے آئی تھی، اسے یہ یقین ہو کہ وہ اپنے گھر میں آئی تھی، اپنے ریاست میں آئی تھی، اپنے ملک میں آئی تھی، تو وہ کسی غیر ایسی جگہ نہیں گئی تھی جہاں اسے انصاف نہ ملے۔ تو بہرحال میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے انصاف ملے گا، اور میں اپنی جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے قائد عمران خان کا جو وین ہے اور جو ان کی ہدایات ہیں اس کے مطابق بھی میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس اپنی بہن بیٹی کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ایز اے اسمبلی ممبر ادا کر سکوں۔ خواجہ صاحب، جو اوورسیز کشمیری ہیں، جو کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو مختلف ملکوں میں آباد ہیں، وہ آج یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں زیادہ تر موسٹ لوگ بھی ان پڑھ ہیں اور کرمنل ہیں، جنہوں نے کوئی قانون نہیں بنائے، کوئی اس طرح کے جو لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں اور جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بہتر کر سکیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، ہماری اسمبلی میں یہ کہوں گا کہ بڑے ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں، حکومت میں بھی، اور جو ہم اپوزیشن میں ذمہ دار لوگ موجود ہیں۔ قانون سر ہوتے ہیں، قانون موجود ہوتے ہیں، اصل بات ہے کہ اس قانون پہ عمل درآمد ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اس کو آزاد کشمیر میں قوانین تو موجود ہوتے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس آیا ہے، انتظامیہ کے لیے بھی آیا ہے، حکومت کے لیے بھی آیا ہے، اور ہم اپوزیشن کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہماری عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور انکوائری جو کمیٹی ہے اس کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ ہم اب اس جو قوانین موجود ہیں تو ان قوانین کی موجودگی میں کیا ہم اپنے ایک شہری، اپنی ایک بہن بیٹی کو انصاف دلا سکیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دار رکن اسمبلی، چاہے حکومت سے ہو یا کسی دوسری اپوزیشن سے ہو، وہ اس معاملے میں کوئی ایسا کردار ادا کرے گا کہ جس سے کسی ملزم کو، جسے میں ملزم ہی کہوں گا کہ ابھی اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا، اس ملزم کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا اسمبلی میں کم از کم تحریک انصاف انشاءاللہ ایسا کوئی کارروائی نہیں ہونے دے گی۔ اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، یہ میں آپ کو جی یقین خواجہ، دلاتا ہوں، اپنے اوورسیز بھائیوں کو، اپنی اس بیٹی کو، اس بہن کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے انصاف انشاءاللہ دلانے میں تحریک انصاف کے ایک رکن کی حیثیت سے اور ایک ایم ایل اے کی حیثیت میں پورا کردار ادا کروں گا۔ جی خواجہ صاحب، آخر میں آپ اوورسیز کشمیریوں کے لیے میسج دیں کہ وہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں ان کا بہت کردار ہے، تو اس پہ آپ اوورسیز لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں تو یہ کہوں گا جی، مجھے سچی بات ہے کہ آپ کا جو صبح سویرے میں نے یہاں پہ 6 بجے سے جو میں نے سنا، اس صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو یہ ان سے میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کسی اور کوئی ایشو ہو، اس مسئلے پہ ہمیشہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ وہاں پہ بھارت کے ہائی کمیشن کے سامنے جا کے مظاہرے کیے ہیں۔ اگر کوئی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بربریت ہوئی ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور جو
اوورسیز کی ہماری اس بہن کے ساتھ جو انصاف لینے اپنے مکان کا قبضہ لینے کے لیے آئی تھی، ایک انتہائی میں کیا نام دوں، اس نے جو حرکت کی ہے انشاءاللہ سامنے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اوورسیز کے ان بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، ہر فورم پہ انشاءاللہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ان کو ویسے بھی اوورسیز بھائیوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہ کچھ پراپرٹی خریدتے ہیں، اس پہ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا قبضہ کر لیتا ہے اس پہ، اور پھر سالہ سال انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مہینے 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، لٹیگیشن ہماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس مافیا کا کلا کما کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ وہاں پہ پونڈ کے ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں لگتے کہ وہ محنت کر کے وہ اپنے آبائی علاقوں میں زمین خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اور پھر پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضوں کی عام جو شکایتیں ہیں۔ تو میں ان اوورسیز کے بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہونے والی جو بھی ناانصافی ہے اس میں پی ٹی آئی کی ایک ممبر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کروں گا۔ تھینک یو سو مچ فیاض صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے آج یقین آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم اوورسیز ہمیشہ آپ کو سلوٹ کریں گے کہ آپ نے اتنا بے باک موقف اور ہماری داد رسی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور میں سمجھا کہ اوورسیز کشمیری اس ریاست جموں کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔